بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام، برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے روزے کے احکام و مسائل. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر ایسے عاقل بالغ صحت مند مقیم مسلمان پر فرض ہے جسے کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان 5 میں روزے کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے جانے کی معتبر شہادت ملنے یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان کے روزوں کا آغاز کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے رمضان کے روزے کا آغاز کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر کے رمضان کا روزہ بند کرو. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 29ویں شعبان کو مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو. روزے کے اندر نیت کا اہم مقام ہے. تمام عبادتوں کی طریقے سے روزہ کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت طلوع فجر سے پہلے رات میں کر لینی چاہیے، ورنہ روزہ درست نہ ہوگا. جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ. یہ صحیح درجے کی حدیث ہے جسے امام ابو داؤد نے اور امام نسائی اور امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رات کے اندر رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. ایک دوسری روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے اور نسائی اور ابن خزیمہ کی ہے، یہ بھی صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ نیت کا مقام چونکہ دل ہے، اس لیے نیت کے الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے چاہیے۔ زبان سے روزہ کی نیت کرنا بدعت ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے رات میں روزہ کی نیت ایک روزے دار کو اپنے دل میں کر لینا چاہیے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ روزہ کی نیت صرف فرض روزوں کے لیے ہے، یعنی روزہ رمضان کے لیے ہے کہ اس کی نیت رات ہی میں ہونی چاہیے۔ البتہ نفلی روزوں کی نیت دن میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دنوں میں اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، ورنہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روزے کا وقت طلوع فجر سے سورج ڈوبنے تک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزہ پورا کرو۔ آیت میں سفید و سیاہ دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا جائز اور درست ہے، جیسا کہ صحیحین کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی مسنون ہے، یعنی سحری صبح صادق سے کچھ پہلے کھائی جائے اور افطار سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کر لیا جائے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز سحری اور افطاری کے آداب میں بیان ہوں گی۔ انشاءاللہ روزے کے احکام و مسائل کے تعلق سے مزید گفتگو آئندہ دروس میں ہوں گی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان پر قضا ہے، یا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کن معذوروں کو رمضان المبارک کے روزوں کو توڑنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کے تعلق سے آئندہ دروس میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق فریضہ صیام ادا کرنے کی توفیق بخشے اور اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما کر اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔